بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر اور رفتار کتنی ہے، آج ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ایمان افروز حقائق بتائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اسی لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری انبیاء کرام اور رسولوں کے پاس اللہ پاک کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا، جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق پر وہ پر چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر تھے اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑائیں صرف انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر قیمتی ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے جو اس طرح گھرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار، سرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ 14ویں حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس میں ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اس تارے کو 72,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب العزت کی قسم، وہ نورانی تارا میں ہی ہوں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کی ذمہ داری تمام انبیاء کرام تک پیغام پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ مگر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں ہی دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے
تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اپنے ہاتھوں پر لے آئے اور ایک پتھر پر آرام سے ان کو لٹا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے جتنے بھی انبیاء کے پاس وحی لے کر گیا ہوں تو آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ پاک سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کی اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات میں نہیں جانتا۔ اگر میں ذرا سا بھی آگے قدم بڑھاؤں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی پاک سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ اللہ کا ہر حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء تک پہنچاتے ہیں، ان کے دکھ اور تکلیف میں مدد کرتے ہیں، لشکروں اور قوموں کو تباہ کرتے ہیں، اور یہ اب بھی آسمانوں پر اپنی فرائض اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوری بھی زمین پر اترنا پڑا؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے صراط کے ساتھ فوراً اترنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر موجود تھا۔ مجھے حکم ہوا، جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ میں گرنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور ان کو اپنے پروں پر اٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دو۔ چوتھی مرتبہ جب کافروں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ اگے گا نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔